الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری شریعت کے اوپر ہم نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ جس کو یہ بجا نہ لا سکیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، جو نیکیاں بجا لائے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو خلاف شرع کام کرے گا، توبہ نہیں کی تو اس کا وبال بھی اس پر آئے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر خصوصاً سابقہ انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری امت کی خصوصیت ہیں، پہلی شریعتوں کو یا پہلی امتوں کو وہ یا پہلے پیغمبر علیہ السلام کو وہ نہیں عطا کی گئی، لیکن اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور اگر علیحدہ گنی جائیں تو 7 بن جاتی ہیں جن کا ذکر ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ نے اوتی تو خمسم لم یعطہن احدا من الانبیاء علیہ السلام قبلی، کہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں جو میرے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کی، ان کے امتیوں کو بھی جو یہ سہولت ہے جو میرے امتیوں کو عطا کی ہے وہ نہیں تھی۔ پہلی چیز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میری شریعت کو اور میرے لیے میرے امتیوں کے واسطے روئے زمین کو ایسا بنایا گیا کہ جہاں نماز پڑھنا چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد دور ہے، مسافر ہیں، مسجد مل نہیں رہی، اور اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر مٹی بھی نہیں ملتی جس سے تیمم کریں
تو پھر یہ مکلف ہی نہیں رہا نہ وضو کا اور نہ یہ تیمم کا، لہٰذا ٹائم کے وقت تشبہ بالمصلین کہ پوری دنیا کے لوگ زور پڑھ رہے ہیں بس یہ بھی زور پڑھ لے، اس کا وضو ہے۔ جب پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے، اور مٹی نہیں ہے تو پھر کیا کرے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ لے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ بعد میں قضا کر لے تو اچھا ہے، لیکن تشبہ بالمصلین، پوری دنیا کے مسلمان اس ٹائم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ویسے تو جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو یہ خطرہ ہے کفر کا۔ شک تردد ہو تو غالب پر عمل کرے، میرا وضو ہے یا نہیں ہے، وضو ہے یا نہیں ہے، تو جس پر فیصلہ جاتا ہے غالب رجحان ظن غالب کی در ہے اس پر عمل کرے۔ دوسری چیز، نصرت بالرعب علی الاعداء مسیرۃ شہر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ میرے سے ایک مہینے کی مسافت پر، میرے سے ایک مہینے کی مسافت پر دشمن دور ہو تو ڈر رہا ہوگا۔ نصرت بالرعب علی الاعداء مسیرۃ شہر، ایک مہینہ دور وہ خوف و خطرے میں رہے گا، ڈر رہا ہوگا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز اسی میں پھر بیان فرمائی کہ من ادرکہ الصلاۃ فلیصلی فیہا، جو بھی میرا امتی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جہاں ہے نماز ادا کرے۔ مسافر ہے تو مسافر والی، دوسری ہے تو اقامت ہے تو اقامت والی، جبکہ سابقہ امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ ان کے لیے لازم تھا کہ عبادت خاہ میں جا کے، عبادت خانے میں جا کے وہ نماز پڑھیں۔ 11ویں پارے میں جو مشہور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، انہوں نے فرعونیوں نے ان کے سارے گھر بار وغیرہ برباد کر دیے تھے، تو مشورہ یہ کیا تھا کہ علاقے سے باہر ان کی علیحدہ سوسائٹی بناتے ہیں، تو وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی حکومت کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے امتیوں کو کہو کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ مسجد کی نیت سے بنا لیں اور اس کو بیت المقدس کا رخ دیں، اور تب اس کے اندر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت کے لیے اپنے گھر میں علیحدہ کمرہ بنانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر ایسا علیحدہ کمرہ ہو کہ جس میں خواتین نماز پڑھیں، یا بندہ خود تہجد یا نفل پڑھتا ہے، فرض نماز تو مسجد میں پڑھنا ہے، مریض مجبور گھر میں پڑھ سکتا ہے، گھر میں اگر گنجائش ہو علیحدہ جگہ نماز کے لیے بنانا آخری شریعت کے لیے مستحب ہے، پہلی امتوں کے لیے فرض اور ضروری تھا، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا احلت لی الغنائم والاضاحی والصدقات، میری شریعت کے لیے، میرے امتیوں کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، صدقات و خیرات کو مستحقین کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور قربانی کے جانور کو سب کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ مال غنیمت میں پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اجازت نہیں تھی اور نہ امتیوں کے لیے تھی، بس علیحدہ پھینک دینا ہے، اور ان کا جہاد اگر قبول ہے تو آسمانی بجلی آتی تھی اور اس کو جلا جاتی تھی، اگر نہیں قبول تو آسمانی بجلی نہیں آتی تھی، ان چیزوں کو نہیں جلاتی تھی۔ اس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارا یہ جہاد یا یہ صدقات و خیرات یہ قبول نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے تو فائدہ تھا کہ پتہ چل گیا قبول نہیں ہے تو دوبارہ کوشش کی جائے، اور ایک لحاظ سے یہ تھا کہ ذلت ہو گئی ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے۔ پہلے امتیوں کے ایسی بھی گزری ہیں کہ جب
گناہ کرتے تھے تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا ہے، تو بہت بڑی ذلت کا سامنا ہے۔ احلت لی الغنائم، مال غنیمت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی حلال کیا گیا، اور پیغمبر جب تقسیم کر دیتا ہے مجاہدین میں تو ان کے لیے بھی حلال ہے، تقسیم سے پہلے حلال نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر جہاد ایسا ہوا کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تو وہ مال فے کہلاتا ہے، اس میں بھی پیغمبر کی یا وقت کے اس بادشاہ کی مرضی ہے، وہ کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے یا بیت المال میں سارا جمع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، ہر پیغمبر مجھ سے پہلے اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا گیا تھا بس۔ بعثت الی الناس کافہ، مجھے پوری دنیا کے جن و انس کے لیے، تمام عالم کے لیے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے پہلی امتوں کو نہیں، پہلے پیغمبروں کو نہیں، وہ وقتی تھے، اپنے اپنے وقت میں اور اپنی قوم کے لیے وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہی وجہ ہوئی کہ ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی مبعوث ہوئے، آپس میں ان کی ملاقات رہی، ایک دوسرے سے مدد رہی، لیکن وہ اپنی اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اور آخری خصوصیت اوتیت الشفاعہ، آخرت میں شفاعت کا، سفارش کرنے کا اذن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ آپ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، ایمان ہے اور گناہگار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ میں نے بتایا ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خصوصیات ہیں اور خصوصی عنایات ہیں، یعنی خصوصیت اس طرح ہے کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں ان کے لیے جو احکام ہیں وہ معتدل ہیں، درمیان میں ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَسَطًا، میانہ روی ہے، بہت سہولت بھی نہیں ہے اور بہت شدائد اور سختی بھی نہیں ہے، یہ میانہ روی ہے۔ بعض حضرات نے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آخری شریعت یہ میانہ روی والی شریعت ہے، درمیان والی شریعت ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، میں جو راستہ لے کے آیا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے، ادھر ادھر افراط اور تفریط ہے۔ افراط کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، تفریط کہتے ہیں جو مقام ہے اس سے بھی کم رکھنا درجہ۔ کچھ امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس درجے کی محبت کی کہ ان کو اللہ کہہ دیا یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ محبت سے حد سے تجاوز کر گئے۔ اور بعض یہودی نسلیں ایسی گزری ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ و نصیحت کی، بیان کیا، ان کو پسند نہیں آیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا وجہ شہید کر دیا کہ ہماری مرضی کے خلاف فتویٰ دے دیا، بیان کر دیا ہے، شہید کر دیا۔ یا بعض یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور تنقیص بھی کی ہے،
جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وغیرہ وہ عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، یہ تفرید کا شکار ہوئی ہے۔ اور جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہہ دیا، افراد کا شکار ہوئی ہے۔ نبی کا فرمان ہے لا تتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، میری شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی قبر پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اس کے سامنے، پیغمبر کے سامنے بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، نبی کے ساتھ محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا حدیث میں مکالمہ آتا ہے، مناظرہ، مباحثہ۔ یہودی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یعنی ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے وہ فضیلت والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والے آخری نبی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بات چیت ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، اور حضرت عمر کی تو شان یہی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو تھپڑ مار دیا کہ آپ چپ ہو جاؤ، سب پیغمبر برحق ہیں، سب کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یہودی نے آ کے بتایا کہ حضرت مجھے اس نے مارا ہے۔ یہودی اتنا تو سمجھتا تھا کہ بے شک ایمان نہیں لایا ہوں، لیکن جاؤں گا، انصاف ملے گا۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا بھائی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، جو بات آپ کر رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے کہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مجھے اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، میری کتاب کو فضیلت عطا کی، میری شریعت کو فضیلت عطا کی، میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بات آپ نے صحیح کہی ہے، لیکن تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تھپڑ کا معاملہ آپ اس کے ساتھ تصفیہ کی صورت کر لو، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کر لیا تصفیہ۔ آپ نے خطاب کیا یہودی کو کہ سنو بات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ کے وصف سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ونفخت فیہ من روحی، اور مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا محبوب پیغمبر بنایا ہے، اور محبوب کسی کا ہونا یہ زیادہ قرب کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر اس مقرب ہونے میں اور میرے محبوب ہونے میں کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مذہب عطا کیا ہے اس کا نام ہے اسلام، ماننے والوں کا نام مسلمان، اور اللہ کا صفاتی نام السلام۔ میرے جو امتی ہیں، جو دل سے ماننے والے ہیں، ان کو مومن کہتے ہیں، ایمان لانے والے، اور اللہ کا صفاتی نام بھی المؤمن ہے۔ المؤمن کا معنی حفاظت کرنے والا، اور مومن کو بھی مومن ایسے کہتے ہیں کہ ایمان لے آیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا۔ امینہ کا لفظ اصل میں محفوظ ہونے سے ہے۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من اکل حلالا وعمل صالحا وامن الناس بوائق امن الناس بوائقہ دخل الجنہ، ایمان لایا، عمل صالح سے اپنے ایمان کو پروان چڑھایا، اور لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچائے رکھا، دخل الجنہ، اپنے ساتھیوں کو، پڑوسیوں کو۔ یہ حدیث اپنے ساتھ متعلقین سے متعلق ہے، رشتہ دار ہو گئے، کاروبار کے ساتھی ہو گئے، رہائش کے پڑوسی ہو گئے، کاروبار کے پڑوسی ہو گئے، بس کوشش یہ ہو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب اس حدیث کو ادھر نہ لے جائیں مستشرقین کہ کافر تو ہر وقت للکار رہا ہے کہ آؤ نا، ہم تو تیار ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں نہیں، حدیث میں آتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ کیسے مطلب کو ادھر لے کے جاتے ہیں؟
ادھر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. شریعت کے ہر حکم کا اپنا اپنا محور ہے. اسلام کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل ہے، وہ اپنی جگہ پر حکم ہے، یہ الگ بات ہے. ایمان لایا، اعمال صالحہ کرتا رہا، اور اپنے عزیز وقار رشتہ دار پڑوسی بلا وجہ ذمہ ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہ دو. یہ بھی نہیں مطلب ذمیوں کو نوازنے کے لیے اسلام آباد میں بت خانے بھی بناؤ. اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں ان لوگوں کے عبادت خانے ہیں اور یہ ادھر ہی رہنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو آپ گرائیں نہیں، وہ کرتے رہیں. تازہ بنانے کی تو ایسی بات نہیں ہے. وہ ہماری مسجدوں کو گراتے جا رہے ہیں، ہم نوازتے جا رہے ہیں. کچھ سوچ کر فیصلے کرنے چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے. امینہ کا معنی بتا رہا تھا. امین الناس، لوگ محفوظ رہیں، تو ایمان والا بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور المؤمن صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، حفاظت دینے والا. تو فرمایا کہ یہ میری شریعت کی خصوصیت ہے کہ جو اللہ کا نام میرے مذہب کا نام ہے، جو اللہ کا نام میرے امتی جب ایمان لے آتا ہے تو اس کا نام ہے یہ. اور اگلی بات، ہم سب سے آخر میں آئے، آخری شریعت ہے، آخری پیغمبر ہے، لیکن میدان حشر میں ہماری بات سب سے پہلے ہوگی. اور جنت میں دخول جو ہوگا سب سے پہلے میرا ہوگا، اور میرے ساتھ میرے غریب امتیوں کا ہوگا. آئے تو آخر میں. یہ احساس ہے جس کو اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، اوتیت الشفاعہ، اذن مجھے سب سے بڑا عطا کیا جائے گا. خصوصیت یہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل، رسول کی جمع ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، اعمال صالحہ بجا لائیں. یہ طیب کا جو لفظ ہے پاکیزگی کا، یہ حلال ہونے سے بھی اونچا لفظ ہے. حلال ہونے کا ایک ہوتا ہے نا طاہر ہونا، ایک ہے طہور، یہ مبالغہ ہے، بہت اعلیٰ. مٹی پاک ہے، حلال ہے، لیکن کھانا تو جائز نہیں ہے. ایسی اور چیزیں بھی پاک ہو سکتی، حلال ہو سکتی ہیں. طیبات ان حلال معقولات کو کہتے ہیں جو مرغوبات بھی ہوں. ان حلال معقولات جو کھائی جاتی ہیں، جو مرغوبات بھی ہوں، پاکیزہ ہوں، صاف ستھری ہوں، گلی سڑی ہوئی نہ ہو، کہ اس کو شریعت نے مکروہ کیا ہے. اور جس طریقے سے وہ چیز کمائی گئی ہے، وہ پیسہ جس سے وہ لائی گئی ہے، وہ سب حلال ہونا چاہیے، پھر طیب بنتی ہے چیز. دیکھو، حرام دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو چیزیں حرام قرار دے دی گئیں، کتا بلی وغیرہ، یہ چیزیں حرام ہیں. اب کوئی شخص پورا مہینہ پابندی سے نوکری کرتا رہا، اس کو رزق حلال کی تنخواہ ملی، رزق حلال سے کتا خرید کر لا رہا ہے اور اس کو ذبح کر کے کھاتا ہے، تو حلال تو نہیں ہوگا، وہ تو ہے ہی حرام. اب دوسری شک کہ رزق تو چوری کا ہے، رشوت کا ہے، یوں کا ہے، یوں کا ہے. ہیں تو پاکستانی، بابا قائد اعظم کی اس پر تصویر ہے، اور یہ بڑے محترم تصویر ہے، ہر جگہ میں کام آتی ہے، آپ سمجھتے ہو. رزق حلال نہیں ہے، رشوت کا پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن خرید کر لاتا ہے بکرا اور ذبح کر کے کھاتا ہے، وہ بکرا اس کے لیے حلال نہیں ہے. دونوں چیزیں الگ ہیں. جو ہیں ہی محرمات، حرام، کتا بلی، آپ رزق حلال سے خرید کے لائیں تب بھی حلال نہیں ہوگی. اور حلال اور پاکیزہ چیز اگر رزق حرام سے خرید کر لائی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے. چیز بھی حلال ہو، پیسہ بھی حلال ہو، جب استعمال کی جائے گی تو اس کا تقاضا، اس کا خود بخود تأثر یہ ہوگا
کہ نیکی بجا لانے کا دل چاہے گا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ پیغمبروں کو حکم ہوا. ادھر دیکھو آخری شریعت کے لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو. ایمان والوں کا لقب آخری شریعت والے ایمان والوں کو دیا گیا ہے قرآن میں. اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں استعمال کرو. بے شک آپ رزق حلال سے تنخواہ سے ایک چیز خریدتے ہیں جو شریعت مکروہ کہتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، وہ من جانب اللہ ہے، ان کو رہنے دو جدھر رہتی ہیں وہ چیزیں. جو آپ کے حلال آپ کے لیے کھانا کے واسطے حلال ہیں، ان کے تو قرآن نے 8ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ دمبا، یہ بکری، یہ گائے، یہ فلاں، ان میں آپ کے لیے فائدہ ہے. جو حرام چیزیں ہیں ان میں نقصان ہے، ضرر ہے، وہ کہیں اور طرف لے کے جائیں گی. ان کا کوئی مقصد ہے جو اللہ نے پیدا کیا. بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے. ہماری کوشش اور محنت کمزور ہے. قرآن حدیث نے جو بات بیان کی وہ اٹل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کی حکمت ہماری سائنس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سائنس کی بات کو کوئی نہیں مانتا. میدان حشر میں پوچھ نہیں ہوگی کہ ہم نے تو ایسے سائنسدان بھی بنائے تھے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ جب منہ ہلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہے ان کا منہ. دیکھ لینا ناسا والوں کو بھی. سائنسدان اگر آپ نے کوئی چیز نہیں مانی ان کی تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں پوچھو گی کہ آپ نے فلاں سائنسدان کی بات نہیں مانی تھی. اور اگر قرآن حدیث کی بات نہیں مانی تو پوچھو گی. یہ اٹل نظام ہے، ان کا نظام بدلتا ہے. اب وہ 17 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی آپ نے سنی ہوگی کہ اب جو 6 فٹ کا جو ہم نے کہا تھا دور رہنا یہ فضول بات ہے. قریب بیٹھا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اور فلانی چیز جو کہی تھی وہ بھی فضول بات ہے. یہ ہے سائنس کی تحقیق. اب تک تو ہمیں الو ایسا بنایا کہ 6 فٹ پر رہو. اب الو یوں بنا رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسے جیسے ہم ان کو. ہماری تحقیق کیا ہے؟ کبھی ہم نے تو اس کے اوپر وہ کرنا تھا نا کہ بندے کو قریب کر کے کھانسنا تھا، پھر اس کے ٹیسٹ کرانے تھے کہ واقعتاً منتقل ہو گئی ہے مرض. انہوں نے کہہ دیا کہ 6 فٹ پر مرض پھیلتی ہے تو ہم نے کہا آمنا وسلمنا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب مل کر رہو، اور قربان جاؤں میں ان پر بھی کہ گاڑیوں میں تو اکٹھے آتے ہیں، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پھیل پھیل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب گاڑیوں میں تو اکٹھے تھے تو کرونا نے کچھ نہیں کہا، جب مسجد میں آئے تو کیا نظام ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی سائنس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. جیسے وہ کہہ دیں انہوں نے ماننا ہے. ایسی بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور سائنس اور بڑے بڑے وزنی وزیر بنا دیے سائنس کے. تحقیق ہونی چاہیے نا ان کی. جب وہ یہ کہیں کہ قریب جا کے وائرس پھیلتے ہیں تو ہمیں پھیلا کے چیک بھی تو کرنا چاہیے. بہت سارے قریب رہ کر بھی ان کو مرض نہیں لگی تو پھر کیا ہوا؟ کیوں وہ آپ کے اس کے اوپر کیوں نہیں عمل ہوا؟ دوستو اسلام میں آؤ جس کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور آپ اس پر عمل کریں گے سکون ملے گا، راحت ملے گی. اسلام کی بات وہ مضبوط اور پکی مستحکم محکم بات ہے. سائنس کی تو اپنی تحقیق ہے. مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو سکولوں میں اور آگے پیچھے کچھ ورکر یا ورکریات وہ آتی ہوتی تھیں کہ ماں کا دودھ مضر صحت ہے، ماں کا دودھ مضر صحت ہے، یہ لندن نے پاؤڈر ایجاد کیا ہے، یہ پیو اس سے بچے صحت مند ہوں گے. یہ سائنس کی تحقیق ہے. جب عورتوں کو کینسر اور اس طرح کی بیماریاں لگیں تو سائنس کی تحقیق یہ ہو گئی کہ ہر ہسپتال میں اعلان لگا دیا کہ ماں کی دودھ میں صرف صحت ہے، ماں کے دودھ میں ہی صرف صحت ہے. اسلام تو پہلے ہی کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، ہم نے والدہ کے لیے آرڈر کر دیا ہے کہ اپنے بچے کو الحمدللہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی گودی میں لے، اور اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کی غذا کی صورت میں وہ اسے دے دے.
جب یہ بچہ پروان چڑھے گا، بالغ ہوگا، اس کی رگوں میں امی کی وہ خدمتگاریاں پنہاں ہوں گی۔ اے والدہ، تجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ میرا وہاں بچہ نافرمان ہو گیا۔ اگر تو نے اپنے بچے کا بچپنی میں حق ادا کیا ہے تو آج جوانی میں یہ بچہ جوانی میں آپ کے بڑھاپے میں یہ حقوق ادا کرے گا۔ لیکن تو جب انگریز کی مانتی رہی، بچے کو اپنے دودھ سے دور کرتی رہی، پاؤڈر پلاتی رہی، تو اس کا مکافات عمل یہی ہوگا۔ سینس کیا ہے؟ ہاں اسلام کے مطابق آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اصول سے ٹکراؤ نہیں ہے، صحیح ہے، اور اگر ٹکراؤ ہے تو اسلام مقدم ہے، وہ پیچھے ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور میرے ساتھ غریب امتی ساتھ ہوں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پیسے والے بڑے دیر تک حساب دیتے ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تنخواہیں تھوڑی ہوں گی، حساب کم ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے، یعنی آپ کا تو بھلا سوچا جا رہا ہے نا، بھلے آپ کا تو بھلا سوچا جا رہا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک، میں نے اپنی توریت کتاب کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پایا جس امت کے کچھ لوگ میدان حشر میں گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے اذن سے، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حافظ ہیں، قاری ہیں، فلاں ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، سفارش کریں گے، قبول کی جائے گی۔ یا اللہ، یہ اعزاز میری امت کو عطا کر دے، یہ درخواست کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ آیت الکرسی جان کی بھی حفاظت ہے، مال کی بھی حفاظت ہے، اور ایک اور خاص بات بھی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ آیت الکرسی میں جو توحید بیان کی ہے نا، بہت جامع معنی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ توحید پر ایمان لانے والے میدان حشر میں اس انداز میں سرخرو ہوں گے، اپنی تو نجات ہوگی، انہیں اذن ملے گا کہ گناہگاروں کے لیے بھی سفارش کرو۔ یہ آخری امت کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں کلیم، ہم اپنے آخری امت کو، امتیوں، اپنے آخری حبیب کے امتیوں کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ جب وہ سفارش کریں گے، ان کا پیغمبر بھی سفارش کرے گا، وہ امتی بھی سفارش کریں گے، ہم قبول کریں گے۔ دوسری درخواست کی، اللہ میں نے توریت کے اندر اس کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پایا، وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے تو سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ اعزاز میری امت کو عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی آخری امت کو یہ اعزاز ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، صحابہ ایک سفر میں ہیں، ایک درخت کو ہلاتے ہیں، موسم خزاں میں جو پتے بہت گرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو پتے کتنے گرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مومن بندہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، یوں گناہ اس کے گر جاتے ہیں اس کے گناہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی نہر کے قریب کوئی شخص رہتا ہو اور 5 مرتبہ دن کو نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل ہوگی؟ بس کیا حضور نہیں؟ فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوگا اس کے پاس بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، سب نیکیاں ہی نیکی۔ کہا یہ میری امت کو عطا کر دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میں اپنے آخری حبیب کی امت کو اعزاز بخشوں گا۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک امت ایسی میں نے اپنی تختیوں میں پائی ہے جس کے صدقات ان کے غریبوں کے لیے حلال ہوں گے، خیرات غریبوں کے لیے حلال ہوگی، مال غنیمت حلال ہوگی، قربانی حلال ہوگی، اور جدھر بھی نماز کا وقت آئے نماز ان کے لیے جائز ہوگی، حتیٰ کہ پانی نہیں ملا تو مٹی سے تیمم ان کے لیے جائز ہوگا۔
تو یہ میری امت کو عطا کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی اپنے آخری حبیب کے امتیوں کو یہ اعزاز بھی بخشوں گا. آگے عرض کیا کہ اللہ پاک میں نے اپنی توریت کی تختیوں میں ایک امت پائی کہ جس کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے جنت میں، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید جو حساب نہیں ہو سکتا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ آپ جنت میں ان کو بھیجیں گے. یہ اعزاز میری امت کو عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی میں اپنے آخری حبیب کی امت کو عطا کروں گا. یہ سارے اعزازات ہیں، یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. آگے عرض کیا کہ اللہ پاک میں نے اپنی توریت کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پایا کہ وہ خیر والی امت ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گی، برائی سے روکے گی اور کامیاب ہو جائے گی. یہ بھی، اور ان کی بات جو مانیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. قرآن 4 پارے میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے میرے حبیب کے ماننے والو، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہر وقت ہونی چاہیے جو خیر پر ہو. خیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، برائیوں سے روکتی رہے. جب تک یہ امت رہے گی ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو دعوت اللہ دینے والے نہیں رہیں گے، اچھائیوں کی دعوت دینے والے نہیں رہیں گے، ڈر جائیں گے. کچھ قرب قیامت میں بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیا جائے گا. سرکار نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہوگی، علم اٹھ جائے گا. عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں کے سینوں سے علم کو چھین کر لے جایا جائے گا. فرمایا نہیں، لوگوں کے سینوں سے علم نہیں نکالا جائے گا. جب لوگوں کے دلوں میں علماء کی قدر نہیں ہوگی، ہم علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے. جب وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ نہیں ہوں گے، لوگ علل تللوں کا شکار ہوں گے، طرح طرح کی خرافات میں جب مبتلا ہو جائیں گے، انہیں منع کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو عذاب آ جائے گا. یہ بھی آخری امت کو کہا میں اعزاز بخشوں گا. آگے توریت کی بات آئی کہ اللہ مجھے وہ امت سمجھ آئی کہ کم از کم ان کو 10 گنا ملے گا، اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا بھی ہو جائے گا. نیکی کی نیت کریں گے، نیکی نہیں کر سکیں گے تب بھی نیکی کا ان کو ثواب ملے گا. گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں لکھا جائے گا. ایسی امت کا یہ بھی اپنے آخری حبیب کو یہ عطا کروں گا. تو بات یہ ہے دوستو، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آخری امت یعنی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز سارے دیے. اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا لا یکون احدکم حتی یکون تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت کوئی پکا ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں رہے گا جب تک کہ جو میں لے کے آیا ہوں اسے کامل پیروی میں نہ لے آئے. تمہاری نجات یہ ہے، جب قدم ڈگمگا جائیں تو اس رب کو پکارو، نیک لوگوں کا ساتھ دو، ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگا دو. اٹھتے جا رہے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ، قدر کرو، دنیا بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. نہیں تو علامہ کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. حق گو واعظ بھی نہیں ملیں گے، حق کہنے والے مبلغ بھی نہیں ملیں گے. کہاں جاؤ گے؟
علامہ کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کتابوں میں علم رہ جائے گا، بڑی بڑی اونچی کتابوں میں تو باتیں ہوں گی، لیکن یہ باتیں بتانے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مذہب کی، شریعت کی، کتاب کی، حدیث کی، پیغمبر کی اللہ کی قدر نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔